نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، ہم مصدر سے نکلنے والے اسماء مشتقہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم نے اسماء مشتقہ کا پہلا اسم الفاعل پڑھ چکے ہیں، اسم المفعول بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باذن اللہ اسم الظرف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم الظرف اسم مشتق کی تیسری قسم ہے۔ اسم الظرف کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے کی جگہ یا وقت کا مفہوم دے۔ اسم الظرف یہ ہم پہلے بھی صرف ظرف پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم اسم الظرف پڑھ رہے ہیں۔ اس کا فرق ہم اسی لیکچر میں آگے پڑھیں گے۔ ظرف اور اسم الظرف میں فرق یہ آگے آ رہا ہے، تو یہ ظرف ہم صرف پڑھ چکے ہیں۔ اسم الظرف ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اسم الظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان جو کام کے کرنے کے وقت کا مفہوم دے، وقت، زمان، وقت کا مفہوم دے۔ ظرف مکان یعنی جگہ، جو کام کے کرنے کی جگہ کا مفہوم دے، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے کے اوزان ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دو اوزان ہیں مین بڑے، مفعل، مفعل۔ مفعل عین کلمے کے اوپر زبر، مفعل عین کلمے کے نیچے زیر۔ ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے کے لیے فعل مضارع لیں گے۔ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، وہ فعل مضارع سے بنے گا۔ تو افعال لے لیے، سمع یسمع، جلس یجلس، دخل یدخل۔ ماضی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ مضارع کو لے لیں گے۔ اچھا، اب مضارع پہ کیا کریں گے؟ ہم کون سی تبدیلیاں کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ علامت مضارع ہے، اس کو ہٹا کے میم مفتوح لگا لیں گے، میم زبر والی لگا لیں گے۔ دوسرا کیا کام کریں گے؟ عین کلمے پہ اگر زبر یا زیر ہے، عین کلمے کے اوپر زبر، یسمعو کو دیکھیں عین کلمے کے اوپر زبر ہے، یجلسو کو دیکھیں عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ عین کلمے پر زبر ہے یا زیر ہے تو ویسے ہی رہنے دیں گے، زبر ہے یا زیر ہے ویسے ہی رہنے دیں گے۔ یعنی جب زبر ہوگی تو مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا، اور اگر لام کلمے عین کلمے کے نیچے زیر ہوگی تو مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا۔ لیکن اگر عین کلمے پر پیش ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ یدخلو عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو یہ پیش جو ہے تبدیل ہو جائے گی زبر میں، اور آخر میں لام کلمے کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ تنوین لگا لیں گے، پیش والی تنوین لگا لیں گے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں یسمعو سے کیسے بنے گا۔ عین یہ علامت مضارع آپ ہٹائیں یا کو اور میم مفتوح لگا لیں تو مس، ٹھیک ہے، مسمعون ہو جائے گا۔ عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر مسمعون ہو جائے گا، یعنی مسمعون مفعلن کے وزن کے اوپر بن جائے گا۔ یجلسو، یجلسو سے کیا بنے گا؟ مجلسن، مجلسن۔ یہ کون سے وزن پہ بن گیا؟ مفعلن کے وزن کے اوپر بن گیا۔ یدخلو، یدخلو آ گیا ہے۔ اب عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو اس کو پیش کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ زبر میں، تو مدخلن، مفعلن کے وزن کے اوپر یہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات بھی دیکھ لیں، آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہوگی تو اس کو کہیں گے مفتوح العین، زیر ہوگی تو اس کو کہیں گے مکسور العین، اور اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ مضموم العین۔ یہ ہو گئے ہمارے اوزان ثلاثی مجرد سے اسم الظرف بنانے۔ کچھ اسم الظرف کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مفعلن کے وزن کے اوپر پہلے دیکھتے ہیں، شربا یشربو۔ مضارع کی طرف آ جائیں، یشربو کی طرف آ جائیں، عین کلمے کے اوپر زبر ہے، مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا تو مشربن۔ سکنا یسکنو، قاف کے اوپر دیکھیں عین کلمے کے اوپر پیش آ گئی ہے تو پیش عین کلمے کے اوپر آ جائے گی تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ عین کلمے کے اوپر
زبر آ جائے گی. یس کونو سے کیا بنے گا؟ مس کنن، مسکنن بن جائے گا. خرجا یخرجو، اب عین کلمے کے اوپر پیش، مخرجن، پیش جو ہے زبر میں تبدیل ہو جائے گی، مخرجن ہو جائے گا. مفعلن کے وزن پہ دیکھ لیتے ہیں. جلسا یجلسو، عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا. یجلسو سے بن جائے گا مجلسن. رجع یرجعو، عین کلمے کے نیچے زیر ہے، مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا مرجعن. طلع یطلع، مطلعن. اچھا یہ جو مطلعن ہے نا، یہ دونوں طریقوں سے بنے گا. اچھا مطلعن بھی بنے گا، مطلعن بھی بنے گا. یہ آگے لیکچر میں آئے گا، ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں گے. مفعلن، مفعلن، اس کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. مفعلن، مفعلن کی گردان دیکھ لیتے ہیں. حالت رفع میں مفعلن آ جائے گا واحد، منصوب اور مجرور آ جائے گا مفعلن، مفعلن. تثنیہ آ جائے گا حالت رفع میں مفعلان، منصوب مجرور مفعلین، مفعلین. جمع آ جائے گا حالت رفع میں مفاعلو. اب جمع کی طرف توجہ دیں. اچھا مفاعلو. نصب اور جر میں آ جائے گا مفاعلہ، مفاعلہ. اب یہ جو ہے اس کی جمع جو ہے یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف، ٹھیک ہے نا. یہ غیر منصرف ہوگی اس کی جمع جو ہے. یعنی غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، یہ تنوین آخر میں جو آتی ہے، اور نہ ہی یہ زیر قبول کرتا ہے، سوائے دو حالتوں میں زیر قبول کرے گا، وہ آگے ہم پڑھتے ہیں. تو فی الحال یہ دیکھیں کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف جمع مکسر ہے. اچھا تو یہ غیر منصرف ہوگی. غیر منصرف یعنی نہ تنوین قبول کرتی ہے اور نہ زیر قبول کرتی ہے. غیر منصرف، غیر منصرف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. چلیں جلدی سے ایک نظر غیر منصرف کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں جس پوائنٹ کا اس لیکچر کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کے اوپر منصرف اور غیر منصرف کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، صرف اس پوائنٹ کے اوپر جس کا اس لیکچر کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا تعلق ہے. اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو اقسام ہیں. اعراب آپ جانتے ہیں کہ آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. مورب، مبنی، اعراب کے اعتبار سے اچھا آخر میں جو حرکت آتی ہے، آخری حرف پہ جو حرکت آتی ہے. مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی جو ہیں وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوتے ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھ لیں، موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. یہ حالت رفع میں بھی موسیٰ، حالت نصب میں بھی موسیٰ اور حالت جر میں بھی موسیٰ علیہ السلام. مورب اسما کی دو اقسام ہوتی ہے، منصرف، غیر منصرف. منصرف کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اپنی تینوں اعرابی حالتیں تبدیل کرتا ہے، جو تینوں اعرابی حالتیں قبول کر لیتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد حالت رفع میں محمد ہو جائے گا، اور حالت نصب میں محمدن، دو زبر آ جائے گی اوپر، اور حالت نصب میں محمدن، دو زیر آ جائے گی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ جو منصرف اسما ہوتے ہیں وہ تینوں اعرابی حالتیں قبول کرتے ہیں، پیش دو، دو زبر اور دو زیر، اس کو منصرف کہتے ہیں. جبکہ غیر منصرف دیکھ لیں، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیم علیہ السلام، یہ نہ تنوین قبول کرتے ہیں غیر منصرف، اور نہ زیر قبول کرتے ہیں. دیکھیں آخر میں یہ زیر نہیں آیا ہوا، زبر ہی آئی ہوئی ہے. تو غیر منصرف اپنے ذہن میں دو پوائنٹ ڈال دیں کہ غیر منصرف جو اسما ہوتے ہیں وہ نہ تنوین قبول کرتے ہیں، ڈبل زیر ڈبل پیش نہیں آتی ہے اس کے اوپر، سنگل آتی ہے حرکت اس کے اوپر، نہ تنوین قبول کرتے ہیں اور نہ زیر قبول کرتے ہیں، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہم نے دیکھ لیا جس کا تعلق ہمارے اس لیکچر کے ساتھ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر نمبر 10 ہے، اس میں پورا تفصیل کے ساتھ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. چلیں اب آگے اپنی سبق کو جاری کرتے ہیں. چلیں اب مفعلن کی گردان دیکھ لیتے ہیں. مفعلن وہی ہے، صرف عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو گئی ہے. نصب اور جر میں ہو جائے گی مفعلن، مفعلن. تثنیہ آ جائے گی واحد حالت رفع میں مفعلان اور مفعلین، مفعلین.
جمع اس کی وہی آئے گی مفاعلو، اور حالت نصب اور جر میں مفاعلہ مفاعلہ۔ اچھا اس کی مفعلاتن، یہ اس کی مؤنث سمجھ لیں، یا یہ اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کوئی کام کثرت سے کیا جا رہا ہو، جس جگہ کو کام کثرت سے ہو اس کے لیے مفعلتن کے وزن کے اوپر اسم الظرف آئے گا۔ کثرت کا مطلب ہے وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہو، اس میں وسعت پائی جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مدرستن، مدرستن کا مطلب ہے جس میں پڑھائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، وسیع پیمانے پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک تو ٹیوشن سینٹر چھوٹا سا ہوتا ہے، مدرسہ ایک وسعت اس میں پائی جاتی ہے، مسلسل پایا جاتا ہے کہ کثرت سے پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کام کثرت سے ہو رہا ہے، تعلیم کا کام کثرت سے ہو رہا ہے اور وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں مطبعتن، یہ پرنٹنگ پریس کو کہتے ہیں، جہاں چھپائی کا کام ہوتا ہے، اور یہاں پہ چھپائی کے کام میں وسعت ہے، زیادہ تعداد میں چھپائی ہو رہی ہے اور کثرت سے ہو رہی ہے۔ مقبرتن، مقبرتن کا مطلب ہے جہاں پہ وسعت ہے، وسیع ہے، قبرستان ہے، بڑے قبرستان ہے، وسعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت ساری جگہوں پہ پائے جاتے ہیں۔ اس کا تسنیہ مفعلتان ہے اور اس کا جمع بھی مفاعلو ہو جائے گا۔ اچھا ان تینوں کے جو جمع ہے نا، مفعلن مفعلن مفعلتن، ان تینوں کا جمع جو ہے وہ مفاعلو کے وزن پہ ہوگا۔ جمع ان کی یہ جو ہے غیر منصرف ہوگی، مگر جب مضاف الیہ بن کر آئے یا اس پہ ال داخل ہو جائے تو یہ زیر قبول کر لے گا۔ دو وجوہات کی بنا کے اوپر یہ جو جمع ہے، یہ جمع مضاف الیہ یا اس کے اوپر ال داخل ہوگا تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے۔ مثالوں سے ہم دیکھیں گے آگے قرآن پاک کی آیات سے۔ اب اسم الظرف کے اوزان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں مزید کلیئر ہو جائے۔ مفعلن کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ عین کلمے کے اوپر زبر ہے نا، تو مکتبن، مخرجن، مدخلن، ملجأن۔ مفعلن کے وزن کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ عین کلمے کے نیچے زیر مجلسن، مرجعن، مشرقن، مطلعن۔ مفعلتن کے وزن کے اوپر دیکھیں، اور یہ ظرف مکان کے طور پہ آتا ہے۔ اچھا مفعلتن زیادہ تر ظرف مکان کے لیے ہی آتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مدرستن، مطبعتن، مقبرتن۔ ان تینوں کی جو جمع ہوگی وہ مفاعلو کے وزن کے اوپر ہوگی۔ توجہ ذرا دیکھیں، مفاعلو، مفاعلو عین کلمے کے نیچے زیر آئے گا، ان کی تینوں کی جمعوں کے نیچے جمع جب آئے گی ان تینوں اوزان کی تو عین کلمے کے نیچے زیر ہوگا اور اس کا وزن ہوگا مفاعلو۔ اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے اچھی طرح سے، یہ جمع کا وزن بھی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیں مساکنو، مساکنو غیر منصرف ہے، تنوین قبول نہیں کی ہوئی ہے، اور عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ مساکنو، مجالسو، مدارسو، مقابرو، مساجدو، مساجدو دیکھیں عین کلمے کے نیچے، سب کے عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ مکاتبو، یہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے اور تنوین قبول نہیں کر رہی ہے، یہ جمع ہے۔ قرآن پاک میں جب مثالیں آئیں گی تو ہمیں پہچاننا پڑے گا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہوگی تو اس کا اسم الظرف مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا، لیکن کچھ اسماء ظروف ایسے ہیں جو جن کے عین کلمے کے اوپر پیش ہے لیکن اس کا اسم الظرف مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا، عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی۔ یہ کچھ ہیں، 10 یا 12 ہوں گے، تقریباً 12 ہیں۔ چلیں ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سجدہ یسجدو، ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، یسجدو عین کلمے کے اوپر جیم عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو قاعدے کے مطابق تو زبر آنی چاہیے، لیکن یہ مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا، مسجدن۔ تو جو ہے آپ کی مسجدن، یہ کچھ قاعدے سے ہٹ کے جو ہے اسم الظرف بنیں گے۔ دوسرا دیکھ لیتے ہیں، شرکا یشرکو، دیکھیں عین کلمے کے اوپر پیش ہے لیکن مفعلن کے وزن کے اوپر بنے گا، مشرکن، سورج نکلنے کی جگہ۔ اسی طرح غربا یغربو سے مغربن، غروب ہونے کی جگہ۔ سقطا یسقطو سے کیا بن جائے گا، مسکتن، گرنے کی جگہ۔
نبتا یمبتو ممبتن ہو جائے گا، ممبتن اگنے کی جگہ، نسکا ینسکو منسکن، عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے، قربان گاہ، جزرا یزجرو مسجرن ذبح خانہ، رفقا یرفقو مرفقن، مرفقن کا مطلب ہے کوہنی رکھنے کی جگہ، مطلعن، مطلع ہونا چاہیے کہ یہ دونوں طرح سے آئے گا، مفعلن کے وزن کے اوپر بھی آئے گا، مفعلن کے وزن کے اوپر بھی آئے گا، مطلعن بھی آئے گا، مطلعن بھی آئے گا۔ یہ قرآن مجید سے ہم دو مثالیں لیں گے تاکہ ہمیں اس کی مطلعن اور مطلعن کی سمجھ آ جائے۔ یہ قرآن میں اسی طرح آیا ہوا ہے، دو طرح سے آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک سے مثالیں لینے سے پہلے مرکب اضافی پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ مرکب اضافی کے اس پوائنٹ کے اوپر نظر ڈالیں گے جس کا تعلق اس سبق کے ساتھ ہے، ورنہ یہ مرکب اضافی کا جو سبق ہے، لیکچر جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اپلوڈ ہو چکا ہے، لیکچر نمبر 7 ہے، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ مضاف دو اسما ہوتے ہیں، پہلے کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف کا کیا قانون ہے؟ مضاف کا یہ قانون ہے کہ ایک تو اس کے اوپر ال نہیں آتا ہے، اور دوسرا اس کے اعراب ہلکا ہوتا ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مضاف کو دیکھیں، مضاف کیا ہے؟ مضاف کتاب اللہ، کتابن، اب دیکھیں یہ پہلا اسم ہے اور اس میں اللہ جو ہے یہ دوسرا اسم، کتابن ہم پڑھ چکے ہیں، کتابن اگر الگ آئے گا تو کتابن آئے گا، تنوین آئے گی، اور اگر اس کے اوپر ال داخل ہو جائے گا الکتابو تو یہ اعراب ہلکا ہو جائے گا، تنوین ہٹ جائے گی۔ تو مضاف پہ کیا ہوگا؟ اس پر ال نہیں آتا اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں پوائنٹ، اور آگے ہم مثالیں شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشربہم کو دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے، مشربہم، مشربہ، مشربہ جو ہے یہ مفعلن کے وزن کے اوپر ہے، مشربن، مشربن سے مشربہ کیوں بنا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ ابھی ہم مضاف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ال نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ مشربن سے مشربہ ہو گیا ہے مفعلن کے وزن پہ، جس کا مطلب ہے ان کے پینے کی جگہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین یہ دونوں جو ہیں یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ دیکھیں رب المشرقین یہ مرکب اضافی، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب، اسی وجہ سے یہ مشرقین جو ہیں یہ حالت جر میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ یہاں پہ بن کے آ رہا ہے، تثنیہ ہے، مشرقین اور مغربین تثنیہ ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، ان موعدہم الصبح، موعدہم یہ بھی مرکب اضافی ہے، موعدہ مفعلن کے وزن کے اوپر ہے، اعراب اس کا ہلکا ہو گیا ہے، مضاف مضاف بن کے آ رہا ہے، اس لیے موعدہ موعدن سے موعدہ ہو گیا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ ان کے وعدے کا وقت۔ اگلی آیت دیکھیں، رب المشارقی، مشارقی، مشارقی آگے یہ مفاعلو کے وزن کے اوپر جمع ہے، مشرقون کی جمع ہے مشارقو، اور یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ زیر قبول نہیں کرتا ہے، لیکن دو وجوہات کی بنا پہ، ایک تو وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو تو وہ مجرور ہو جائے گا، تو وجہ ہے آپ کی یہاں پہ دیکھیں رب المشارقی، مشارق کا رب، یعنی یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، اس لیے اس نے زیر قبول کر لی ہے، مشرقوں کا رب۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اب دیکھیں مطلع اور مطلعی، ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ یہ دونوں طرح سے مفعلن کے وزن کے اوپر بھی آ گیا ہے۔ دیکھیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہے، مطلعن تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہے۔ یہاں پہ دوسری آیت میں دیکھیں
یا حتی مطلع الفجر، یہ مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہے. مطلع الفجر مفعلن کے وزن کے اوپر آیا ہوا ہے. مخرجن، مخرجن مفعلن کے وزن کے اوپر آئے. مخرجن نکلنے کا راستہ. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجن، جو اللہ تعالیٰ سے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. مسکنہم، مسکنہم مسکنی، مسکنی تھا، دیکھیں یہ مسکنی ہم، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور یہ جو ہے اس نے اس کا اعراب اسی لیے ہلکا ہوا ہے، اس مضاف کی وجہ سے، یہ مضاف بن رہا ہے نا، اور زیر جو ہے اس فی کی وجہ سے ہے، حالت جر میں آیا ہوا ہے مسکنی، تو یہ مفعلن کے وزن کے اوپر ہے. مسکنہم. اگلی آیت دیکھیے، مساکنہ. مساکنہ یہ جمع ہے، مفاعلو کے وزن کے اوپر ہے. مساکنہ. اگلی آیت میں جمع دیکھیں، جمع مشارقی والمغاربی، یہ جو ہے زمان اور مکان دونوں آ سکتے ہیں. اور جمع جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جب یہ ال داخل ہو جائے یا مضاف بن کے مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے. مقاعدہ، مقاعدہ یہ پھر مفاعلوں کے وزن کے اوپر آ گیا ہے، جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ. ملجان، ملجان مفعلن کے وزن کے اوپر ہے. ملجان مفعلن، ملجان ہو گیا پناہ کی جگہ، پناہ گاہیں جو ہوتی ہیں. آگے دیکھیں، یبلغ الہدی محلہ. محلہ کو آپ دیکھیں، محلہ یہ جو ہے ہا لام لام، یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. تو ہا لام لام یہ کون سا ہے؟ مضاف آ گیا ہے، کیونکہ اس میں ایک حرف دو بار آ گیا ہے. محلن جائز حلال، محلن آ گیا. یہ کون سے وزن کے اوپر ہے؟ مفعلن کے وزن کے اوپر ہے. مفعلن کے وزن کے اوپر محلن، محلہ آ گیا. محلہ کیوں آیا ہے؟ اعراب کیوں ہلکا ہے؟ کیونکہ یہ مضاف بن کے آ رہا ہے. مضاف بن کے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے حلال ہونے کی جگہ. اب آپ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مفعلن اور محلن اس کا وزن کے اوپر تو نہیں بیٹھ رہا ہے، محلن مفعلن، تو یہ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ چلیں اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. ماضی مضارع لے لیا، حلہ یحلو. یحلو دیکھ لیں، اس کے روٹ لیٹرز دیکھ لیں یحلو کے، ہا لام لام. اس ہا لام لام کو مفعلن کے وزن کے اوپر ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ محللن. اب محللن آ گیا. اب یہاں مضاف کا قانون ہے، دیکھیں مضاف کا قانون ہے، اس کو مثل اول اور مثل ثانی، مثل اول اور مثل ثانی جو ہیں اگر دونوں متحرک ہوں تو یہ جو مثل اول ہے نا، جس لام کے نیچے زیر ہے، یہ مثل اول ہے. دیکھیں مضاف کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ مثل ثانی کا متحرک ہونا ضروری ہے اور مثل اول کا ساکن ہونا ضروری ہے. تو اگر دونوں متحرک ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مثل اول جو ہے اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دے گا، ٹھیک ہے نا، پیچھے منتقل کر لے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ محلن. محلن اس نے اپنی حرکت پیچھے منتقل کر لی ہے، تو محلن، تو اس کا ادغام کر دیں تو محلن آ جائے گا. تو اس طرح یہ محلن آ گیا ہے. اب یہ بھی مثال دیکھ لیں، مقام و ابراہیم، مقامن، یہ مقامن تھا. اب مقامن کون سے وزن کے اوپر ہے؟ مفعلن. اب یہ بھی نہیں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. اب دیکھیں میم تو وزن کی میم ہے نا، تو قاما، قاما ہم نے پڑھا ہوا ہے، قالا، قاما، ناما، یہ وہی فیملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو الف ہے یہاں پہ حرف علت تھا، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اجوف ہے. اجوف جس کے عین کلمے کے اوپر حرف علت واو یا آ جائے اس کو اجوف کہتے ہیں. تو یہ اجوف ہے، قالا کی فیملی.
تو کیا تھا؟ قوالا یقولو، اصل میں وہ تھا. تو چلیں اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ اس کی بھی ہمیں سمجھ آ جائے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ قاما کیا تھا؟ قوما یقومو، قوما یقومو. اب یقومو کو دیکھیں مفعلن کے وزن کے اوپر اس کو ڈالیں گے نا، مفعلن کے وزن کے اوپر اس کو ڈالیں تو کیا آ جائے گا؟ مقومن، مقومن آ جائے گا نا. تو مقومن یہ حرف علت واو، اس سے ماقبل حرف اس سے ماقبل حرف جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے دے دے گا اور اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا. حرکت پیچھے دی ہے زبر، تو زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف، تو یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ اور یہ حرکت اپنی زبر پیچھے دے دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مقامن. توجہ ہے آپ کی؟ مقامن ہو جائے گا. تو یہ اس طرح مقامن آ جائے گا، مفعلن کے وزن کے اوپر مقامن آ جائے گا. اب ہم ظرف اور اسم الظرف میں جو فرق ہے اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں. ظرف کا کوئی خاص وزن نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یوما، ہینا یہ ظرف زماں ہے، اور فوقا، تحتا یہ ظرف مکان ہے. فوقا یہ کوئی خاص وزن نہیں ہوتا ہے، جبکہ اسم الظرف کا ایک خاص وزن ہوتا ہے جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، مفعلن، مفعلن، مفاعل، مفعلتن. یہ اسماء مشتقہ جتنے بھی ہیں یہ خاص قاعدے اور قانون کے تحت بنتے ہیں، ایک خاص وزن کے تحت بنتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، اسم الفاعل خاص وزن کے اوپر، فاعلن کے وزن کے اوپر بنا تھا، اور اسم المفعول مفعولن کے وزن کے اوپر بنا تھا. بالکل اسی طرح اسم الظرف بھی یہ خاص وزن، قاعدے اور قانون کے تحت بنتے ہیں، اسماء مشتقہ. اچھا، اب ظرف جو ہوتا ہے عام طور پہ منصوب ہوتا ہے، جبکہ اسم الظرف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی اور مجرور بھی. مثال کے طور پہ دیکھیے، مفعلن بھی ہو سکتا ہے، مفعلن بھی ہو سکتا ہے، مفعلن بھی ہو سکتا ہے. ظرف کچھ الفاظ ہیں بس، سمپل، یوما، ہینا، فوقا. فوقا اوپر، کوئی زیادہ تفصیل اس میں نہیں ہے. لیکن اسم الظرف کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کچھ تفصیل بیان کرتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، مخرجن نکلنے کی جگہ، یہ خرجہ فعل سے نکلا ہوا ہے، نکلنا، اور پھر نکلنے کی جگہ، اس میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل معلوم ہو رہی ہے. اب دیکھیں، ظرف کے بارے میں ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، لیکچر نمبر 22. اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لیکچر نمبر 22 جا کے دیکھ لیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب ہم ثلاثی مزید الفی سے اسم الظرف بنانا سیکھتے ہیں. یہ بہت آسان ہے، یعنی ثلاثی مزید الفی میں اسم المفعول کے وزن پر ہی اسم الظرف بنے گا. اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اسم المفعول جو ہے، ثلاثی مزید الفی کی بات ہو رہی ہے، اسم المفعول جو ہے وہ اسم الظرف ہی ہوگا. اب ہم اس مثال کو لیتے ہیں باب افعال کی. ثلاثی مزید الفی کا جو پہلا باب ہے باب افعال، اس کی مثال لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے ترجمے کی طرف بھی توجہ دیں گے کہ اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے. باب افعال. اب باب افعال سے اسم المفعول اور اسم الظرف دونوں ایک ہی وزن پہ آئیں گے، ایک ہی ہوں گے. اب دیکھیں، مدخلن، مدخلن یہ باب افعال کا اسم المفعول ہے. مدخلن، مدخلن اسم المفعول. اب اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا ہوا. آپ کو یاد ہے تو باب افعال کا ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ باب افعال کا یہ ہے کہ اس کے جو فعل کا اثر ہے وہ مفعول پہ پڑتا ہے. فعل کا اثر مفعول پہ پڑتا ہے، فاعل پہ نہیں پڑتا ہے، یعنی مفعول پہ پڑے گا. داخل کیا ہوا یعنی مفعول پہ یہ اثر پڑا ہے، داخل خود نہیں ہوا ہے. اگر داخل خود ہوا ہے تو اس کا مطلب فاعل کے اوپر فعل کا اثر ہوا ہے. لیکن یہاں پہ باب افعال کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ داخل کیا ہوا، مدخلن، داخل کیا ہوا. اب اس طرف آ جائیں، اسم الظرف کی طرف آ جائیں. اسم الظرف کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اگر آ جائے تو اسم الظرف کا آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ داخل کرنے کی جگہ. توجہ ہے ترجمے کی طرف، داخل کرنے کی جگہ، یعنی داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے، داخل کرنے کی جگہ. مفعول پہ کام کیا ہے، داخل کرنے کی جگہ.
تو یہ اسم الظرف کا ترجمہ ہو جائے گا داخل کرنے کی جگہ. اب اس کا ایک اور مثال لے لیتے ہیں. مخرجن باب افعال کا اسم المفعول مخرجن. اب اس کا اسم المفعول اور اسم الظرف کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں فرق کی سمجھ آ جائے. ذرا اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیں. باب افعال کا ترجمہ مفعول کے اوپر جائے گا، فعل کا اثر مفعول کے اوپر جائے گا. دیکھیں اسم المفعول کیا بن جائے گا؟ مخرجن، نکالا گیا. ٹھیک ہے نا، نکالا گیا اسم المفعول ہے، اسم المفعول جس پہ کام ہو رہا ہو. تو نکالا ہوا. اسم الظرف نکالنے کی جگہ، نکالنے کی جگہ، یہ اسم الظرف کا ترجمہ ہو جائے گا کیونکہ ظرف مکان آ رہا ہے نا، نکالنے کی جگہ. ٹھیک ہے، نکلنے کی جگہ نہیں ہے کہ خود نکل رہا ہے، نہیں، نکلنے کی جگہ ہوگا تو وہ تو ثلاثی مجرد کا ترجمہ ہو جائے گا. آگے ہم ثلاثی مجرد کی بھی ایک مثال لیتے ہیں تاکہ ہم دونوں کو واضح کر دیں. اچھا آپ دیکھیں مخرجن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اسم المفعول کا ترجمہ ہم کر لیں گے نکالا گیا، اور اسم الظرف کا ترجمہ ہم کریں گے نکالنے کی جگہ. توجہ ہے آپ کی؟ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. مدخلن کو دیکھ لیں. مدخلن کا باب افعال کا اگر اسم المفعول لیں گے تو اس کا مطلب ہے داخل کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم اسم الظرف لیں گے تو داخل کرنے کی جگہ، داخل کرنے کی جگہ جہاں پہ داخل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب کلاس ہے وہاں پہ آپ نے کسی بچے کو داخل کیا تو یہ داخل کرنے کی جگہ ہے. اچھا اب اور داخل کیا ہوا کا مطلب ہے کوئی بچہ آپ نے داخل کیا ہے کلاس میں، کسی بچے کو داخل کیا ہے. فعل کا اثر جو ہے بچے کے اوپر، مفعول کے اوپر پڑ رہا ہے. باب افعال کا ترجمہ. مخرجن کی طرف دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی ترجمہ اس میں بھی ہوگا، نکالا گیا. ٹھیک ہے نا، اگر اسم المفعول کا ترجمہ ہم کریں گے تو نکالا گیا، اور اگر اسم الظرف کا کریں گے تو نکالنے کی جگہ. چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں ثلاثی مجرد کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم کو ان دونوں کے ترجموں میں فرق کا پتہ چل جائے. اچھا اب ثلاثی مجرد کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے ترجمے کی طرف بھی توجہ دے دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان دونوں کے ترجمے میں فرق پتہ چل جائے. ثلاثی مزید فی کے جو اسم المفعول کے وزن کے اوپر اسم الظرف بنے گا، اور ثلاثی مجرد سے جو اسم الظرف بنے گا. ترجمے کی طرف توجہ دیں. اچھا بس دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد کا باب نون کا لے لیا ہے، میم خا را روٹ لیٹرز لے لیے، اور دال خا لا لام دو روٹ لیٹرز لے لیے. اس کو نصرہ ینصرو کے وزن کے اوپر ڈالا تو دیکھیں خرجا یخرجو دخلا یدخلو. اب اس کو دیکھیں، اس کا مخرجن ثلاثی مجرد کا اسم الظرف آ جائے گا مخرجن. مخرجن کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. اور مدخلن کا مطلب ہے داخل ہونے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو خود بندہ داخل ہوتا ہے داخل ہونے کی جگہ ہے، داخل کرنے کی جگہ نہیں. وہ باب افعال کا ترجمہ ہو جائے گا داخل ہونے کی جگہ. اب ان دونوں کو ہم آمنے سامنے رکھتے ہیں. اچھا باب افعال کو، یہ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد کو، ان دونوں کے ترجمے کو مزید سمجھنے کے لیے تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے تو ان دونوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں ترجمے میں اگلی سلائیڈ میں. چلیں اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ دیکھیں دونوں باب افعال کا اسم الظرف اور ثلاثی مجرد سے اسم الظرف دونوں جو ہے آمنے سامنے آ گئے. مدخلن، دیکھیں مدخلن یہ باب افعال کا اسم المفعول بھی ہے اور اسم الظرف بھی ہے. ہمیں کانٹیکسٹ سیاق و سبات سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم المفعول ہے یا اسم الظرف ہے. اچھا اب اس طرف آ جائیں ثلاثی مجرد مدخلن. دیکھیں میم کے اوپر زبر آ گئی ہے، مدخلن یہ کیا ہے؟ یہ اسم الظرف ہے. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کے اوپر پیش آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اسم المفعول ہے یہ ثلاثی مزید فی کا، اور اگر میم کے اوپر زبر آ جائے تو سمجھیں کہ اسم الظرف ہے. قرآن پاک میں جب آ جائے گا میم کے اوپر زبر تو یہ اسم الظرف ہوگا. اچھا اب ان دونوں کے ترجمے کی طرف توجہ دے دیں. اچھا باب افعال کا دیکھ لیں. مدخلن، مدخلن اسم المفعول کا ترجمہ کیا ہے؟ داخل کیا ہوا. مفعول کے اوپر فعل کا اثر جا رہا ہے. اسم الظرف داخل کرنے کی جگہ، داخل کرنے کی جگہ. کسی جگہ پہ آپ کوئی بچہ داخل کر رہے ہیں کلاس میں، بچہ داخل کر رہے ہیں، یہ داخل کرنے کی جگہ ہے. آپ کسی بچے کو داخل کر رہے ہیں
اثر جا رہا ہے مفعول پہ. مدخل کی طرف دیکھیں. اچھا داخل ہونے کی جگہ فعل کا اثر فاعل پہ جا رہا ہے، خود داخل ہونے کی جگہ، میرے داخل ہونے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیچر کے داخل ہونے کی جگہ ہے یہ کلاس. ابھی مخرجن اور مخرجن کو دیکھ لیں. مخرجن اسم المفعول نکالا گیا، اسم ظرف نکالنے کی جگہ. مخرجن کی طرف آ جائیں، نکلنے کی جگہ، سمپل نکلنے کی جگہ. سمجھ گئے ہوں گے آپ اللہ کے فضل و کرم سے. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو دیکھیں. وقل ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا. اب دیکھیں مدخلا مخرجا، ہم نے دیکھ لیا کہ میم پیش والی آ گئی ہے تو یہ اسم المفعول ہے. میم مخرجہ پہ بھی میم پیش والی آ گئی تو یہ اسم المفعول ہے. اب ہمیں اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہوگا کہ یہ اسم المفعول بھی آ سکتا ہے اور اسم الظرف بھی آ سکتا ہے. تو اس کے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں گے. یہ دونوں ثلاثی مزید ہے. اچھا اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اسم المفعول آ رہا ہے کہ اسم الظرف ہے. تو دیکھیں وقل ربی ادخلنی مدخلا صدق، اور کہہ دیجئے یا رب مجھے جان داخل فرما. یہاں جان داخل فرما یعنی یہ جگہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اسم الظرف ہے. جہاں داخل فرما یعنی اچھائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال یعنی جس جگہ سے نکال اچھائی کے ساتھ نکال. تو یہ یہاں جگہ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہ اسم الظرف ہے، اسم المفعول نہیں ہے. دونوں میں اس طرح ہم پہچان کریں گے کہ یہاں پہ اسم المفعول استعمال ہو رہا ہے، یہ اسم الظرف استعمال ہو رہا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اسم الظرف استعمال ہو رہا ہے. الحمدللہ آج اسماء مشتقہ کی تیسری قسم اسم الظرف بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق برقرار رکھے اور قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.